أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا كانوا هم الخاسرین. فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف عصی علی قوم کافرین. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ اعراف ہم پڑھ رہے تھے اور آخری درس میں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں. شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حوالے سے. چونکہ پورے 5 ہفتوں کا یہ بیچ میں ایک گیپ رہا ہے، تھوڑا سا آپ بھائیوں کو یاد دہانی کے لیے چند چیزیں بتا دوں. اللہ رب العزت نے سورت کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کے اور ان مختلف مراحل میں کہ جن میں اس نے دین سے آگاہی حاصل کی، اللہ کی معرفت حاصل کری، پھر اس کا ابلیس سے سامنا ہوا اور اس نے اپنے ایمان اور دین کو لے کر مقابلہ شروع کیا، پھر اس کے ساتھ دنیاوی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس طرح کہ معیشتی معاشرتی پریشانی سے گزرتے گزرتے انسان آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ترقی کر رہا تھا. ابلیس نے جس حد تک انسان نے ترقی کی اس حد تک ہی ان کے درمیان میں جرائم اور گناہوں کو متعارف کروایا اور کوشش کیا اس بات سے کہ ایک بڑی تعداد اللہ کے دین پر چلنے سے، صراط مستقیم پہ چلنے سے رک جائے اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ابدی طور پر جہنمی ہو جائے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان مختلف ادوار کے اندر بھیجا اور قوموں کی اصلاح کی. یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. لوط علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں جھٹلایا، ان پر عذاب آیا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا.
اور جو اس عذاب سے بچ گئے وہ مدین کے علاقے کے اندر آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی، اور یہیں سے انہوں نے یعنی کہ اپنے نئے سرے سے یعنی کہ اپنی آفرینش کی طرف وہ گئے، آبادی کی طرف گئے، اور آہستہ آہستہ پورے عرب خطے کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا۔ دنیا میں پہلے نمبر کی ان کی تجارت گاہ ہو گئی، ان کی مارکیٹ ہو گئی، دنیا میں پہلے نمبر کے ترقی یافتہ وہ لوگ ہو گئے۔ لیکن عقیدے کی خرابی، معیشتی خرابی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ملاوٹ والی چیزیں بیچنا، لوگوں کے اموال چھین لینا، ڈاکے مارنا، اور اس طرح کے دیگر تمام معاملات ان کے اندر تھے، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان میں بحیثیت نبی بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، کہ تاکہ وہ دوبارہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، دوبارہ اچھائی کی طرف پلٹ آئیں، دوبارہ نیکی کی طرف پلٹ آئیں، دوبارہ ایمانداری کی طرف پلٹ آئیں۔ تو قوم کے سرداروں نے ہمیشہ کی طرح، قوم کے بڑوں نے اس سے انکار کیا، اور عربوں کا یہ مشہور محاورہ ہے، عوام حکمران کے دین پر ہوتی ہے۔ عوام اس کے اندر تھی کہ ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آیا وہ قبول کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دینی تھی انہوں نے اسلام قبول کیا، جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں گمراہ ہی رکھنا تھا، وہ اب تک گمراہ تھے۔ اور ان کے درمیان میں یعنی کہ شعیب علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں جو مکالمہ چل رہا ہے اس مکالمے کو ہم پڑھ رہے تھے، اور آیت نمبر 86 ہم نے پڑھنا شروع کی تھی، اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ذرا دیکھو کہ تم بہت تھوڑے تھے، اللہ رب العزت نے تمہاری کثرت کر دی، اور ذرا اسے بھی دیکھو کہ تم سے پہلے جھٹلانے والوں کا، تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو میں پچھلے بھی کئی مرتبہ دروس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلا چکا ہوں۔ یاد رکھیں اس بات کو، قومیں ترقی جب کرتی ہیں جب اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتی ہیں، اپنے ماضی کو سامنے رکھتی ہیں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی کہ جو غیروں کی اندھی پیروی کے اندر لگ جائے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یورپ کے طریقے پہ اگر عمل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے ترقی ہے، ہم امریکہ کے طریقے کے اوپر عمل کریں گے، مغرب کے طریقے پہ عمل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے ترقی ہے۔ حتیٰ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے، معذرت کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے، دینی نہیں، مغرب مشرق کے طریقے پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ میری بات سمجھو، قومیں اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور مستقبل میں ان غلطیوں کو دہرانے سے بچتی ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ماضی میں نظر ڈالی نہیں کہ ہمارے بڑوں سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی وہ غلطی تو نہیں کر رہے، کیونکہ جو نقصان پھر انہوں نے اٹھائے وہ تو ہمیں اٹھانے پڑیں گے، وہی کہ وہی آ کر دوبارہ صفر پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم معمولی سے تھے، تھوڑے سے تھے، اللہ نے تمہاری کثرت کی، اور ذرا دیکھو تم سے پہلے تمہارے بڑوں نے جھٹلایا تھا، وہی اہل سدوم نے، قوم لوط نے، جیسے آج تم جھٹلا رہے ہو، جیسے آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دین پہ عمل کرنا تمہارے لیے کوئی خدا نہ خواستہ نقصان کا، پسماندگی کا، کوئی پیچھے چلے جانے کا باعث ہوگا۔ یہ تمہارے جو امیر لوگ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تمہارا ایلیٹ طبقہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی تمہارے لیے فائدہ ہے کہ تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو اور تم ان کی بات کو اگر قبول کر رہے ہو تو یاد رکھو یہی تم سے پہلے تمہارے بڑوں نے کیا تھا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک نقطہ اور سمجھیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس کو کہ تم تھوڑے سے تھے پھر اللہ نے تمہاری کثرت کی۔ جنگی اصول ہے
کہ آپ مہلک سے مہلک ہتھیار کیوں نہ بنا لیں، کثرت جیتتی ہے، اکثریت جیتے گی، کیونکہ آپ ان کے اوپر کتنے ہتھیار استعمال کر لو گے، کتنی گولیاں، کتنے مارٹر گولے، کتنے میزائل، کتنے ایٹم بم ان پر فائر کر دو گے، تو نکل کے آتے رہیں گے اور آخر یہ ہوگا کہ آپ کے ہتھیار ختم ہو چکے ہوں گے، وہ آپ پر فتح یاب ہو چکے ہوں گے، اکثریت جیتتی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ تم قلیل تھے، تمہیں کثیر کیا گیا، تو وہ اگر قلیل تھے ان کو اللہ رب العزت نے کثرت دی، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کو بحثت نمائندہ چننا تھا، وہ اللہ کے دین کو قبول کر کے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلائیں، جہاں اخلاق سے، تمیز سے، تہذیب سے، خوش نیتی سے، خوش مزاجی سے کسی کو دعوت سمجھ میں آتی ہے وہاں اس طریقے سے دینی ہے، اور جہاں کسی کو ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہے جنگ کر کے آئے گی، لڑ کے آئے گی، ہار کے آئے گی سمجھ، تو تمہاری کثرت ہونی چاہیے تاکہ تم جنگ کر سکتے ہو، تم لڑ سکتے ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میں اللہ کے دین کی دعوت لے کے آیا، وہی جو تم پہلے لوط علیہ السلام لے کے آئے، وہی جو ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، وہی جو ان سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے، وہی اللہ کا دین، وہی بات کہ جس کے اوپر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے، اس پہ ہم ترقی کر سکتے تھے۔ تم نے اپنے یہ جو اپر کلاس ہے، یہ جو اونچی کلاس ہے، تم نے اس کی پیروی کے چکر میں جماعت کو، قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، تو تم میں سے ایک گروہ وہ بنا کہ جو میں دعوت لے کے آیا اس نے میری دعوت کو قبول کیا، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ بنا کہ جس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لے کر آیا۔ اب چھوڑیں کہ ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کریں گے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اب تو صبر کرو، اللہ رب العزت ہی ہمارے درمیان اب فیصلہ کرے گا، ایک گروہ کو باقی چھوڑے گا اور ایک کو ختم کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، سمجھے گا اس بات کو، ایک قوم وہ مشترکہ طور پر نہانے کو مردانگی سمجھتی ہے، ننگے ہو کے سب ایک جگہ نہا رہے ہیں، وہ اس کو مردانگی کا باعث سمجھتے ہیں، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، اور بعض جگہوں پہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ، وہ اس کو مردانگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ مردانگی ہوتی ہے۔ ایک ایسی قوم ہے کہ جو باقاعدہ محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، یوں نسبی بحث ہو ہی نہیں سکتی، خاندان بن ہی نہیں سکتے، سب برباد۔ ایک قوم ایسی ہے جو سود کو عین تجارت کہتی ہے، کہتے ہیں اصل میں سود ہی تجارت ہے، یعنی کہ اگر ہم غور کریں ان پر، تینوں ہی دنیاوی اعتبار سے ذلیل ترین قوم ہے، ان کی ترقی، ان کے عروج کی کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ کبھی بھی زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسی قوم ہے جن میں محرم رشتوں کی قدر ہے، جو سود کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، فی الحال تک جو سود کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، جو سطر کا خیال رکھتے ہیں، پردے کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ ابھی کافر مشرک ہیں، سطر کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ میں نے صرف 3 بطور مثال باتیں بیان کی آپ کو، اور تقابل کر کے دیا ہے کس چیز کا، کہ اس وقت میں اہل عرب کو دیکھیں اور باقی دنیا کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، انسانی اور اخلاقی اعتبار سے عرب قومیں
اتنا موضوع تھی اللہ کے دین کی نمائندگی کے لیے کہ اتنا موضوع نہ رومی تھے، نہ فارسی تھے، نہ ایرانی تھے، نہ تاتاری تھے، نہ ساسانی تھے، نہ دنیا میں کوئی اور قوم تھی۔ تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، اللہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ واقعی کہ دیکھو وہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس نے نبوت کا سلسلہ عربوں میں رکھتے ہوئے آخری نبی بھی کن میں سے چنا؟ وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ اچھا سمجھے ذرا اس بات، میں آپ کو بتاؤں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے قبضے میں، ہمارے تسلط میں افریقہ ہونا چاہیے، سنیں توجہ سے سنیں میری بات، ہمارے قبضے میں، ہمارے تسلط میں بر اعظم افریقہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری تمام چیزوں سے قطع نظر معدنی وسائل جو ہیں، جیسے چھوٹی سی چیز لے لیں، ہیرو کی کانیں ہیں وہاں پہ بکثرت، ہیرو کی کانیں ہیں افریقہ میں، اور دنیا میں تیسرے نمبر کا درجہ رکھنے والی دھات ہے ہیرا، کہ جو دنیا میں تیسرے نمبر کی طاقتور کرنسی ہے۔ اب میری بات سمجھے یا نہیں؟ بھائی پہلے نمبر پر سونا ہے، گولڈ، دوسرے نمبر پہ بلیک گولڈ ہے، بلیک گولڈ کیا ہے؟ پیٹرول، اب تیسرے نمبر پہ ڈائمنڈز ہیں، ہیرے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ افریقہ پہ ہمارا قبضہ اور تسلط ہونا چاہیے، کہ جو یہ کچھ نہیں، صرف یہی ایک جو ہے معدنی وسیلہ ہمارے قبضے میں ہو، ہماری قوم ترقی کرے، اچھا لگتا ہے سننے میں؟ ایک بھائی نے گردن ہلائی ہے، نہیں اچھا نہیں لگتا سننے، یہ ویژن کا فرق ہے، یاد رکھیں اس بات کو، اس میں کوئی اچنبے کی حیرانگی کی بات نہیں ہے، واقعی اس پہ گردنیں ہل سکتی ہیں، اور واقعی سوال ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان سا بن کے رہ جائے گا، ہم اس میں جواب بھی نہیں دے پائیں گے ہاں، ایک پورے فرط جذبے کے ساتھ ہم یوں بھی نہیں کہہ پائیں گے ہاں، کیونکہ ایک ویژن ہوتا ہے، یہ اتنا وسیع دماغ ہو، اتنی ہماری تربیت ہو، اس درجے پہ لا کر ہمیں کھڑا کیا ہوا ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ بحیثیت قوم واقعی ہمارے لوگوں کے پاس یہ وسیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نالیاں کھولنے کے وسائل ہونے چاہیے، اختیارات، سوری، ابھی تک تو ہمارے دماغ میں صرف یہ چلتا ہے نا کہ ہمارے اختیارات نالیاں کھولنے جتنے ہونے چاہیے، ہم نالیاں کھول لیں، روڈ بنوا لیں، اسٹریٹ لیمپس لگوا لیں، بس یہ اس حد تک کہ ہمارے اختیارات ہوں۔ اور کمائی کس درجے کی ہو؟ کمائی اس درجے کی ہو کہ ایک آدمی روز کا 1000 روپے کما کے لے جائے، حالانکہ روز کا 1000 روپے گھر کا خرچہ نہیں ہے اب شادی شدہ گھر میں، لیکن 1000 روپے کما کے لے جائے تو ہمارے یہاں یہ بہترین اجرت، بس یہ اللہ کا شکر، اللہ کا تو خیر ہر حال میں شکر ہے، لیکن ایک بتانا چاہ رہا ہوں میں بات، اب اگر مثال ایسا آدمی کا دماغ ہوا اور اسے کہو کہ یار وہ اس پہ ہمارا تسلط ہونا چاہیے بر اعظم افریقہ، تو پہلے تو وہ سوچنے پہ ہی مجبور ہو جائے گا نا، ایسا اچھا، پہلے تو وہ سوچنے بھی مجبور ہے کہ اس کو اتنا ویژن ہی نہیں ہے، اس کا وہ 1000 روپے سے باہر نہیں آ رہا، 1000 روپے اجرت سے باہر نہیں آ رہا، وہ نالیاں کھولنے کے اختیارات سے باہر نہیں آ رہا، جب اس کو اتنا بڑا ویژن ہی نہیں ہوا ہے تو اس کو یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ اب قوم شعیب کے بڑوں کو تو دیکھیں نا ذرا آپ، یعنی کہ جب شعیب علیہ السلام آ کر ان کو دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تمہاری کثرت کی وجہ اللہ نے تمہیں پوری دنیا پر حکومت کے لیے چنا ہے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے یہ بات، وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سی تم نے بات کی ہے، کیا فائدہ ہے اس میں ہمارا، جو دولت علاقے سے کما رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہمارے ہاتھ میں، بھائی منڈی آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں، اس مارکیٹ میں آنے والا مال جہاں سے نکل کر آ رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہم وہ بھی آپ کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قوم کے بڑے تکبر کرتے ہوئے کہنے لگے
اے شعیب ہم تجھے اور تیرے صحابہ کو، تیرے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، یا پھر تجھے پلٹائیں گے اپنے مذہب کی طرف، تجھے پلٹائیں گے اپنے مذہب کی طرف. یہ بھی ہم پڑھیں گے. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، وہ کہنے لگے اگرچہ ہم اسے ناپسند کرتے ہو، تمہارے طریقے، تمہارے باپ دادا کے مذہب کو اگر ہم اس کو ناپسند کرتے ہو تب بھی. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذَا نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، یہ ہم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ دیں گے، افطرا نہیں باندھ دیں گے، جبکہ یعنی کہ ہم اس کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں شرک اور کفر سے نجات دی. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہمیں یہ لائق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کفر اور شرک کے دین کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں سوائے اس کے کہ ہم میں سے جس کے لیے اللہ چاہے. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے. علی اللہ توکلنا، ہمارا اسی کے اوپر، ہمارا اپنے رب پر ہی بھروسہ. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور اس قوم کے درمیان، ہماری یہ جو قوم ہے اس کے درمیان کے اندر فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں نا ابھی اس کو ہم پڑھیں گے، رکیے گا ذرا بات، جو ایک تمہید آپ کو بتا چکا ہوں اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے گا. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وہ قوم کے سردار کہنے لگے اپنی قوم کو، دیکھو تم اگر شعیب کی پیروی کرو گے تم نقصان اٹھاؤ گے، تم شعیب کی پیروی کرو گے کیا نقصان اٹھائیں گے. بھائی ان کے حساب سے یہ ہے نا کہ دیکھو ہم تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے، تمہارے یہاں سے دکانیں ختم، تمہارے یہاں سے مکانات ختم، تمہارے یہاں سے جو مسلمان ہو گئے وہ خاندان ہجرتوں پہ مجبور، اب نکلو جاؤ. آج تم کس جگہ ہو، آج تم کس جگہ کھڑے ہو؟ مثال ہے آج تم دبئی میں ہو، آج تمہارا بزنس کہاں ہے؟ حقیقت میں اس زمانے کا دبئی تھا، مدائن کا علاقہ اس زمانے کا دبئی تھا، لوگ وہاں بزنس کرنے کو ترستے تھے. تم اس وقت دبئی میں ہو گویا، اور تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا، باہر پھینک دیا جائے گا، تمہارا بائیک آؤٹ کر دیا جائے گا. ایسا بائیک آؤٹ کہ یہاں تم کچھ بیچنے آ نہیں سکتے، یہاں بیچنا دور کی بات، یہاں تم کچھ بیچنے آ نہیں سکتے، یہاں کا کوئی آدمی تم سے کچھ بھی نہیں خریدے گا. بھائی آپ سمجھیں کہ ایک چیز کو آپ بنائیں اور اسے پاکستان میں بیچیں تو ممکن ہے 10 روپے پروفٹ میں بھی بیچے تو اس میں بھی سامنے لگے یار 2 روپے تو کم کر لو، اور اسی کو دبئی جا کے 100 روپے پروفٹ کا ٹیگ لگا کر بیچیں تو خوشی خوشی سب خریدیں گے مال سے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے. اب یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اچھا آپ بھی سن رہے ہوں گے تو یہ باتیں آپ کی بھی آنکھوں کے گرد ستارے چمکا رہی ہوں گی نا. بات دبئی میں بزنس، مسئلہ یہ تھوڑی ہوتا ہے دبئی میں بزنس، مسئلہ یہ ہوتا ہے تم جہاں کھڑے ہو جاؤ گے اس کو دبئی بنا لو گے. تم اتنے طاقتور ہونے چاہیے نا، تمہارا یعنی اتنی تم میں طاقت، ایسی تمہاری دنیا میں شناخت ہونی چاہیے کہ تم جس جگہ کھڑے ہو جاؤ جگہ دبئی بن جائے. بات تو یہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس زوال ذہنی اور قلبی زوال پذیر قوم کو جس کو کفر اور شرک اور بدعت کی بیماریوں نے اس کے اندر کے انسان کو ایسا کھا لیا ہے کہ اس کو یہ ترقی کرنے والی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تم اس کی پیروی کرو گے تم نقصان اٹھاؤ گے. اچھا بھائی یہ ہو گئی ایک بات. پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہ سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اچھا فطری مسئلہ ہے، آپ اس بات کو سمجھیں. دیکھیں پچھلے دنوں آپ کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آج سے ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یار بیچاروں کو ان کو یہاں سے نکال رہے ہیں، کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا. میں آپ کو بتاؤں ایک نقطہ سمجھیں. آپ کے پڑوس میں انڈیا، زیادہ نہیں اب سے 1.5 مہینے پہلے کے بہار اور گجرات کے حالات جو ختم نہیں ہوئے ابھی تک چل رہے، جس جگہ بھی کسی مسلمان کو کمزور پایا، یعنی 10 افراد 12 افراد 15 افراد کہیں نظر آ گئے نہتے،
وہ RSS کے وہ جو بدماش جتنے بھی پھر رہے ہیں وہ ہندو طاقت میں، انہوں نے پکڑا مارا، پاکستان جاؤ بھائی. اب دیکھو ویڈیوز تو دیکھو یار، میں بتا رہا ہوں نا، اصل میں ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. پاکستان جاؤ، کیا کر رہے ہو تم ادھر؟ یا تو گنپتی کو اٹھاؤ، وہ چل رہا تھا نا ان کا وہ اس وقت معاملہ، نوراتری کیا وہ ان کا وہ تہوار چل رہا، گنپتی کو اٹھاؤ کا مطلب کیا؟ ہندو ہو جاؤ. یا تو ہندو ہو جاؤ اور یا پھر پاکستان جاؤ. یہ نقطہ سمجھیں کیا؟ والذین آمنوا معک من قریتنا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. اے شعیب تجھے اور تیرے ماننے والوں کو یا تو ہم یہاں سے نکالیں گے اور یا پھر تمہیں اپنے مذہب کی طرف پلٹائیں گے. ہے سیم بات؟ یہ ہمیشہ سے رہا ہے طریقہ. اللہ کی قسم صرف اور صرف ہمارے والے جو گلابی مسلمان ہیں نا، یہاں پیدا ہوئے، یہاں بڑے ہوئے، باپ دادا مسلمان تھے، اسلام گھر سے ملا، اسلام کی انہیں وہ قدر ہی نہیں ہے. یہ اسلام کو ایک مذہب سمجھ کے عمل کرتے ہیں کہ جیسے دنیا مذاہب پہ عمل کرتی ہے نا، کہ مذہب الگ چیز ہے، دنیا داری الگ چیز. جیسے دنیا اس طرح چلتی ہے نا، ایسا ہمارے والے بھی اسلام کو مذہب سمجھ کے مذہب اور دنیا کو علیحدہ رکھتے ہیں. دنیا پہ الگ عمل ہوگا اور مذہب پہ، مثلا رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، عید منا لیں گے، بقرعید پہ جانور قربانی کے لا کے قربان کر لیں گے، ٹھیک ہے، محرم میں کالے کپڑے پہن کے پھر لیں گے، سوگ منا لیں گے 10 دن 40 دن اپنی مرضی کا، اپنے حساب سے. کوئی بریانی کھا کے سوگ منائے گا، کوئی شربت پی کے سوگ منائے گا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سوگ منا رہے ہیں کیا؟ بریانی کھا رہے ہیں، ادھر کی کھا لی، اب اس جلوس کی کھائیں گے. ادھر کا شربت پی لیا، اب وہاں کا پیئیں گے. سوگ منا رہے ہیں اہل بیت کا. باپ کا دین ہے، مرضی کا دین ہے، باپ دادا سے ملا تھا، جیسے چاہے چل لو. ایسے ہی ہے نا بھائی. سنیں ذرا بات کو. پھر جب بات آئے گی گھر میں، یعنی سب سے پہلے اندر دین کو داخل کرنے کی، اپنے اندر، نہ ہم اپنے اندر سے مسلمان ہیں، نہ ہم اپنے گھر کے اندر سے مسلمان ہیں، نہ گھر کے باہر سے مسلمان ہیں، نہ ہمارے محلے مسلمانوں والے ہیں، نہ ہمارے علاقے. آگے کی تو بات چھوڑ دوں. اب آپ یہ دیکھیں خالی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر فضل و کرم کیا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا. دنیا کے اندر واحد آزاد ملک ہے پاکستان. مسلمانوں کے لیے آزاد ملک دنیا میں کون سا ہے؟ آپ سعودی عرب میں جاؤ اور بولو جہاد، کالی شیشے والی 2 گاڑیاں رکیں گی اور بولے گے حلف البلاد. نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ حالانکہ بظاہر کیا ہے؟ اسلام کا قلعہ ہے نا وہ سعودی عرب، ہے نہیں؟ یہ یاد رکھیں اس بات کو، حقیقی آزادی. مطلب آپ دیکھو، آپ صحابہ پہ بھونک رہے ہو اسی دین، اسی ملک میں بیٹھ گئے اور مسلمان بنے، وہ کوئی آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں. یہیں بیٹھ کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، کوئی اور مسلمان بنے ہو، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. ایسے ہی ہے نا. حقیقی آزاد اگر کوئی ملک ہے تو کون سا ہے؟ پاکستان. اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد ملک آپ کو دیا ہی اس لیے تھا. آپ دیکھیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر بات کہی کہ جب یہ الزام لگا کہ جی یہ مسلم لیگ یہ محمد علی جناح والے اصل میں ہندوستان کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں بس، اور یہ کہنے والے کانگریسی مسلمان تھے. وہ کانگریس وہاں کی سیاسی جماعت تھی، وہ کانگریسی مسلمان تھے سیکولر، جن کا مطلب یہ تھا، مطلب وہ کوئی حقیقی مسلمان نہیں تھے، کوئی پکے والے دین پہ عمل کرنے والے مسلمان. داڑیاں تھیں ان کی، بالکل تھی، کیونکہ اس زمانے میں کافر بھی داڑیاں رکھتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہودی ریسلر داڑیاں رکھتے ہیں. بھائی یہودی تو داڑھی رکھتا ہے کہیں بھی چلا جائے. اچھا اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو. انہوں نے اعتراض کیا اور مقصد تھا مسلمانوں کو، ہند کے مسلمانوں کو یہ 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. تو محمد علی جناح نے اس کا جواب یہ دیا، ہم ہند کے مسلمانوں کو 2 ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک حقیقی آزاد مسلم ریاست چاہتے ہیں جہاں مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی حقیقی آزادی ہو.
یہ نہیں ہوگا نماز پڑھ رہے تھے کوئی پیچھے سے سور ڈال کے چلا گیا اندر، جیسے وہ وہاں ہوتا تھا انڈیا میں. یہ نہیں ہوتا تھا کہ دیوالی منا رہے اور مسلمانوں کے گھروں میں پٹاخے پھینک کے چلے گئے، مسجدوں میں پٹاخے پھینک کے چلے گئے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کہیں قربانی کر رہا ہے مسلمان تو جتھا کا جتھا بنا کے آئے، جانور کو لے گئے اور اس کو پورے خاندان کو قتل کر کے چلے گئے کہ ہماری گاؤں ماتا کو مار رہا تھا. حج کرنے کے لیے سوچے تو اس کو جہاز، پانی کا جہاز چلتا تھا اس وقت میں حج کرنے، اس کو یعنی جہاز کا ٹکٹ نہیں لینے دے رہے کہ یہ سعودی عرب حج کے لیے جا رہا، یاترا پر جا، حج کے لیے کیوں جا رہا؟ تو کیا کہا ہمارے لیے ایک آزاد اسلامی ملک ہو گئے جہاں پر ہم اسلام کے اوپر، ہماری جو اسلامی ویلیوز ہیں ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمیں ملا، ہم اس میں عمل کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، ہم عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں. اب جب ہم عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اس کے لیے ہم نے جو شروع میں ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے بہانہ کیا تراشا؟ ہمارے لیے ترقی یورپ کے طریقے پہ عمل کرنے میں. نہیں سمجھے کچھ بات؟ سوال ٹھیک ہے، سودی بینکاری ختم کر دیتے ہیں، سننا ذرا، ٹھیک ہے سودی بینکاری ختم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ ہم سے کہہ رہے ہیں سودی بینکاری ہم ختم کر دیتے ہیں، بینکنگ سسٹم ہمارا سودی، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اب ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ کس کا؟ بینک کا. کوئی پوچھے تم نے بینک کس کو دیکھ کے بنایا تھا؟ ابے اسلام کے بیت المال کو دیکھ کے تو تم نے بینک ایجاد کیا تھا. ہم سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی نعم البدل ہے، تم لینے ہی نہیں چاہتے اسے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ دیکھیں سیدھا سا طریقہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں اس وقت، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، یا تو آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، اس طرح کے نام بھی وہی رکھ لیں. جیسے آپ کو یوں سننے کو ملے گا، نہیں یورپ میں کہاں ہے یہ سلسلہ؟ کون مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ بالکل مجبور کر رہا ہے آپ یورپ میں خود کو سود سے آزاد دکھا سکتے ہو؟ بتائیے، سود سے بچا سکتے ہو اپنے آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا اسے. بھائی جان کہیں تو مذہبی نام ہوتا ہے اور کہیں مذہبی نام نہیں، صرف قوانین ہوتے ہیں، بظاہر مذہبی نام اوپر نہیں ہوتا. ایک آدمی یہودی طریقے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور نام یہودیت ساتھ لگا ہوا نہیں ہوتا. یہ واحد پاکستان ہے جہاں باقی کی اسلامی اقدار کو اجاگر کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو سارا مسئلہ یہ آتا ہے. کہا اولو کننا کارہین، بھلے سے ہم یعنی اسے برا سمجھیں، ہم اسے غلط سمجھیں. اب آپ دیکھیں مطلب کیا پاکستان میں کبھی بھی آپ نے اقلیتوں پر جبر ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہندوؤں پہ، عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ. یہودی تو خیر اتنے نہیں ہیں یہاں پہ، 40-42 افراد 80 افراد ہو گئے بمشکل پورے ملک میں. لیکن کیا عیسائیوں ہندوؤں کے ساتھ کبھی آپ نے پاکستانی مسلمانوں کو بے رحمانہ جابرانہ کوئی سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسلام قبول کر نہیں تو تجھے مار دیں گے، اسلام قبول کر تیرے گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، ایسا کبھی ہوا؟ لیکن کیا انڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. آواز کون اٹھاتا ہے؟ یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں، اس نقطے کو سمجھیں. آواز کون اٹھاتا ہے اس کے اوپر؟ کیا پوری دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں پوری دنیا کے اندر، ہندوستان میں جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہے؟ نہیں. ہاں سنو ذرا اس بات کو. آپ یہیں پہ پاکستان کے اندر وہ نہیں جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا بعد میں، جو باہر چلی گئی، اس کو نوبل پرائز بھی ملا، ملالہ. آپ ایک اور ملالہ جیسا کوئی کیس بناؤ پاکستان میں، آپ دیکھیں گے پوری دنیا کی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مچل جائیں گی ساری. پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کھڑا ہوگا پوری دنیا میں کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں نے ابھی جیسے آپ سے عرض کیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ یاد رکھیں، فطری مسئلہ ہے، یہ فطری. پوری دنیا میں حقیقی آزاد ملک مسلمانوں کے لیے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے پاکستان،
پوری دنیا کے اندر حقیقی اسلامی تصور دکھانے کے لیے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے اگر کوئی ملک ہے تو وہ بھی پاکستان ہے. دیکھ لو غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک ہے ہمارا. او کنہ ابلو کنہ کارہین، بھلے سے ہم برا سمجھتے ہو، وہ دیکھو انہوں نے وہاں کہا ہم برا سمجھتے ہو، وہ ماننے کو تیار ہو رہے ہیں نہیں. انڈیا کے اندر مسلمان زبردستی ہندو نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے کہنے کا مطلب. برما میں ہمارے سامنے ہوا نا، برما میں کتنے بڑی تعداد کے اندر مظالم مسلمانوں کے اوپر ہوا، صرف کس وجہ سے پورے شہر خالی کر کے جانا پڑا مسلمانوں کو، صرف کس وجہ سے مسلمانوں نے کیا. کیا انہوں نے اس بات کے اوپر کہ یہ مسلمان ہیں انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں. اس بات پہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے قوانین تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، انہیں برداشت ہوا. اب کوئی گلابی مسلمان کھڑا ہو کر یہاں پاکستان کے اندر اگر مثال کے طور پر وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ نہیں دیکھو جی انسانیت سب سے پہلے ہے، ہمارا والا بھی لالی پاپ منہ میں لے لیتا ہے، ہاں نہیں بات صحیح ہے، پہلے انسانیت ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے انسانیت ہے. سنو ذرا بات بھائی، پہلے انسانیت ہے کس کے لیے؟ پہلے انسانیت کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں ہے. ہم تو خیر گنجے واقع ہوئے ہیں. گنجے سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے ناخن نہیں دیے، ہم تو وہ گنجے واقع ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ناخن نہیں دیے ورنہ کھجا کے اپنا ہی سر. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم تو خیر آج سے نہیں ایک زمانے سے بدنام ہے یہ جملہ کہنے پہ کہ انسانیت نام کی دنیا میں کوئی چڑیا ہی نہیں ہے بھائی جان، صرف مسلمان ہے. اگر آدمی حقیقی انسان بننا چاہتا ہے اسے پہلے حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، ورنہ کر لو آپ کچھ بھی کر لو، دنیا کی تاریخ گواہ ہے انسانیت کے بڑے بڑے پاپے کھانے اور کھلانے والوں نے جو مظالم کیے ہیں دنیا میں، بات چھوڑ دیں. اور کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. سنو ذرا بات کو، انہوں نے یعنی انہیں بستی سے نکالنے کے لیے فل تیاری چل رہی ہے، سب انہیں گھیر کے کھڑے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے ملت کی طرف پلٹ آؤ ہماری، یا یہ بستی چھوڑ جاؤ، دو تمہارے پاس رستے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم، جبکہ اللہ نے ہمیں اس کفر اور شرک سے نجات دے دی ہے، اس اللہ پر جھوٹ باندھ کے دوبارہ تمہارے باپ دادا کے وہ کفر و شرک والے مذہب کی طرف چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میری بات سمجھے گا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کفر و شرک سے آپ کو نجات دے دی، آپ کسی بھی نام کے اوپر دوبارہ اس کفر و شرک کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا، آپ کس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، اللہ نے آپ کو جس بات پر ہدایت دے دی ہے نا، اس پر اب دوبارہ اس کے مخالف بات کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہو گیا آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. جو اگر ایسا ہوگا، آپ جیسے جیسے اپنے دین سے سمجھوتے کرتے جائیں گے ویسے ویسے ذلیل و رسوا ہوتے چلے جائیں گے. فرمایا کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا. یہ ہمارا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو سمجھیں. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں. پوری دنیا چاہ کر بھی کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اور سب مل کے بھی اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہیں تو گمراہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم تمہارے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہم میں کوئی ایسا بدبخت ہو جس کے لیے ہمارا رب خود چاہے اس کو پلٹا دینا. آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص عمل کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، ایک عمل اس سے ایسا سرزد ہوتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے. اور ایک شخص بدعمالیاں کرتے کرتے جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے، اس سے ایک عمل ایسا سرزد ہوتا ہے اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دے. یاد رکھیں اس بات کو، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہدایت و گمراہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. اس کے ہمیں دو فائدے ہیں، اس عقیدے کے ہمیں دو فائدے ہیں. فائدہ نمبر ایک، ہم کبھی بھی کسی کے اوپر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے. ہم کبھی کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. کیوں نہیں سمجھے گا؟ آج سمجھے گا، آج نہیں کل سمجھے گا، کل نہیں پرسوں سمجھے گا.
اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت رکھی ہے یہ ہدایت کی طرف آئے گا. اور دوسرا اس عقیدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, آپ سمجھیں, آدمی ہدایت کی طرف خود بڑھ کے بھی جاتا ہے, ورنہ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہونا, ہم ہی میں بہت سارے لوگ ایسے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک مخصوص فرقے کے بھائی صاحب یہاں آئے, انہیں کچھ بھائی لے کر آئے. اب وہ جب وہ یہاں سے اندر داخل ہو رہے ہو تو وہ اندر ایسے داخل ہو رہے, آ کے ادھر بیٹھ گیا وہ. اچھا میں نے تعارف پوچھنا چاہا, نام پوچھا تو انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا اور ان کے ساتھ والے نے نام بتا دیا. میں نے کام پوچھا, وہ پھر وہ انہوں نے ان کے ساتھ والے نے کام بھی بتا دیا. خیر وہ تھوڑی دیر گزری, چائے آ گئی. اب چائے نہیں گزرا, چائے کا کپ میں جو ہے بڑھایا وہ یوں ہو کے اس وقت اندازہ ہوا وہ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے. ان کے حساب سے وہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی ابلیس کے سامنے آ کے بیٹھ گئے تھے وہ, اور ان کے حساب سے نا وہ پناہ لے رہے تھے. وہ گھبرائے ہو. اچھا وہ بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا, ٹھہرایا, ان کو رکایا. ان کو صرف ایک بات میں نے ان سے بولی اور ان کے ساتھ والے بھائی کو بولا, میں نے کہا ان کو آپ لے جائیں, مناسب اٹیک آ جائے, انتقال ہو جائے, مسئلہ ہو جائے. میں نے بولا, میں نے کہا آپ صرف میرے بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, کیا آپ کی گمراہی میرے ہاتھ میں اور آپ کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں, یا ہماری ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں؟ تو آپ نے جو اپنے آپ کو ہی ایک ظلم کر رکھا اپنے اوپر. جب سے آپ آئے عجیب ایک مخمص, عجیب تذبذب, عجیب بے چینی اور اضطراب کے آپ شکار ہیں. مطلب کیا ہو جائے گا آپ کے ساتھ, آپ بتائیں تو صحیح ذرا. ایک آدمی اگر اللہ کی طرف جستجو رکھتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, ہدایت کا سوال اللہ کے آگے رکھتا ہے, نماز میں دل سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اگر یہ دل سے کہتا ہے وہ نماز میں, تو وہ اپنی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ کس پہ رکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ. بار بار 5 ٹائم اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے, اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اے اللہ تو مجھے. اور اللہ اگر پھر اس کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہے, کون ماں کا لال پیدا ہوا ہے جو اس کو گمراہ کرے گا؟ ہم سمجھتے ہی نہیں اس بات. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی خود جان بوجھ کے, جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک بہت پرانی بات ہے, کافی کوئی 8-7 سال پرانی بات ہے. نور محمد ہائی اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے گھر پہ دعوت دی, گئے گھر پہ, چھوٹی سی لائبریری تھی ان کی, بڑی خوبصورت سی. تو دیکھتے ہوئے اچانک سے نظر پڑی تو توریت جو نا, توریت وہ اس طرح کے وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اس کے توریت میں نشان لگا کے نا انہوں نے وہ توریت بند کر کے رکھی ہوئی. نظر پڑی توریت. میں نے سر کیا مطالعے میں ہے کیا؟ جیسے ہی میں نے بولا نا مطالعے میں, تو ایک دم سے وہ سیخ پا ہو گئے اور کہنے لگے, یار تم مولویوں کا یہی ہے, میں اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا. میں نے کہا سر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے مطالعے میں. ہاں میرے مطالعے میں. بھائی تو کیا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطالعہ کیا؟ پھر کچھ عرصہ گزرا, سورہ نمل کا درس چل رہا تھا لائبریری میں, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. وہ حضرت درس میں بیٹھے ہوئے تھے, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا سورہ نمل میں. اب جب درس مکمل ہو گیا, سوال جواب کا سلسلہ چھوٹا سا چلا, تو اس سر کہنے لگے, اچھا یہ تو وہی ہے نا جن کے والد داؤد تھے؟ میں نے کہا جی. تو یہ تو بڑے ظالم قسم کے بادشاہ گزرے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جب آدمی نے قرآن نہ پڑھ رکھا ہو اور توریت پڑھنے جائے تو یہ نقصان ہوتا ہے. بھائی موجودہ تحریف شدہ توریت میں سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت رسول نہیں دکھایا گیا ہے, بحیثیت ایک ظالم بادشاہ دکھایا گیا ہے. نعوذ باللہ. آپ نے قرآن نہ پڑھ رکھا ہو کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ, پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے.
قرآن جو بتائے گا اس پر پچھلی کتابیں تو لی جائیں گی. اگر قرآن کے مطابق ہوں گی جو باتیں وہ لی جائیں گی, جو قرآن کے خلاف ہوں گی ان کو چھوڑ دیا جائے. قرآن نے کہا انہ کان صدیقا نبیا, کہ سلیمان علیہ السلام ایک راست باز سچے اللہ کے نبی تھے, تو یہی ان کے لیے مانا جائے گا. توریت جو انہیں ظالم بادشاہ بنا کے پیش کر رہی ہے وہ, آپ میری بات سمجھیں, یہ تو خیر ابھی پڑھیں گے ہم سورہ اعراف میں انشاءاللہ آگے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں, لیکن ایک نقطہ سمجھیں, نقصان کیا ہوا ہے, وہ جو اس کے ساتھ وہ گمراہی والا جو معاملہ ہوا, وہ نقصان کیا ہوا ہے. اس نے قرآن نہیں پڑھا, پہلے توریت پڑھنے کھڑا ہو گیا, یہ وجہ اس کو نقصان ہو. تو عرض کرنے کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گمراہ کر دے گا, آدمی کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا, ہدایت کو گمراہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو ہدایت کے لیے پہلے آدمی رجوع کدھر کرے گا؟ قرآن کی طرف. اس کے بعد دنیا جہان میں جس سے ملنا ہے, جو پڑھنا ہے پڑھ لے بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو فرمایا وسع ربنا کل شیء علما, بے شک ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے. ہمارے رب کا علم, دیکھو اللہ کا علم سمجھیں ذرا اس بات سے چھوٹی سی. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا. میں کل سوشل میڈیا پر ایک بھائی کی طرف سے اعتراض اور جواب پڑھ رہا تھا, تو بہرحال ابھی یہی مثال سامنے آئی, تو میں نے کہا میں یہی مطلب مثال ذہن میں آئی, تو میں نے کہا یہی میں آپ بھائی کو بتاؤں. 6 دن میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا. زمین اور آسمانوں کو, اب ذہن کے اندر خیال آتا ہے 6 دن, اللہ تعالیٰ کو بھی وقت لگتا ہے, نہیں سمجھے؟ 6 دن جب اللہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ہمیں, کیوں؟ اس کی وجہ ہے سورج جہاں طلوع ہوتا ہے نا, سورج جس جگہ طلوع ہوگا نا, یعنی کہ جس سیاروں یا جس جگہ پر آئے گا دن کا اطلاق وہاں ہوگا, اور جہاں سورج جا ہی نہیں سکتا وہاں دن کا اطلاق ہو سکتا. چھوڑیں اس بات کو, دن کا اطلاق ہونا تو دور کی بات ہے, وہاں وقت ہی نہیں آئے گا, وقت نہیں آئے گا, وقت آئے گا ہی نہیں. ہم اگر سورج سے اوپر چلے جائیں, ہم سورج سے اوپر چلے جائیں, جو کہ جا سکتے ہیں, جو کہ کوشش کریں تو جا سکتے ہیں, تو اگر ہم اوپر چلے جائیں گے نا, ہم وقت سے باہر نکل جائیں گے. اگر مثال کے طور پہ دنیا میں سیکنڈ, منٹ, گھنٹے, ہفتے, مہینے, سال گزر رہے ہوں گے, تو ہم پر 1 سیکنڈ بھی نہیں گزر رہا ہوگا. اور جب ہم واپس آئیں گے تو بہت ممکن ہے کہ فرض کریں کہ ہم اوپر اپنے حساب سے 10 منٹ رک کر واپس پلٹے, دنیا میں 10 سال ہو گئے, کیونکہ ہم وقت کی قید سے باہر جا چکے ہیں. ہماری رفتار بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے, بہت زیادہ تیز, اس کا ہمیں خود بھی ادراک نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کتنے عرصے میں کی تھی؟ ایک رات. وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں سمجھے, اب اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا جس میں سورج بھی شامل ہے نا. ایک ایسا سیارہ ہے سورج, 1000 زمینیں مل کے جائیں ایسے سورج کی طرف, مل کے 1000 زمینیں مل کے جائیں ایسے, اور سورج سے ٹکرا جائیں, سورج اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں لے گا, اتنا بڑا اور طاقتور ہے. یہ زمین اور آسمان سارے یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی, جبکہ ابھی سورج بھی بنایا. فرض کرتے ہیں اب ہم اپنے تمام تر سائنسی وسائل اور تمام تک مادنی اور دنیاوی تمام تر وسائل بروئے کار لا کر محنت کریں. کب کریں؟ کب جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. آپ سوچیں گے نہیں یار اس وقت ہم اتنی ترقی میں کہاں تھے. نہیں, ہم اس وقت اتنی ترقی میں تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. احرام مصر کب کے بنے ہوئے؟ اس سے بھی 1000 سال پہلے.
قرآن کے نزول سے بھی ہزاروں سال پہلے اہرام مصر، اور موجودہ سائنس گھٹنے ٹیکتی ہے اہرام مصر کے آگے. موجودہ سائنس کہ جس سائنٹیفک انداز سے وہ بنے ہوئے ہیں پورے پیک ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھیں اہرام مصر دیکھیں نا، پیرامڈ دیکھیں نا، پورے پیک ہوتے نا، پورے پیک، اندر روشنی ہوتی. وہ روشنی کیسے ہوتی؟ بڑا سائنٹیفک، پورا نیشنل جیوگرافک نے پروگرام بنایا تھا، بڑا سائنٹیفک اس کا پورا بتایا. بہرحال میرا بتانے کا مقصد اس بات سے، اب آپ سارے وسائل بروئے کار لائیں، زمین پہ سارے فرشتوں کو جمع کر لیں، زمین پہ موجود جتنے جنات ہیں سب کو جمع کر لیں. جنات کی طاقت تو ہم نے سورہ نمل میں ہی پڑھی ہے نا. سمندروں کی تہ میں غوطہ لگانے والے، واحد دنیا کی مخلوق ہے سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر باہر آنے والا جن. دنیا میں اس وقت کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو خشکی پہ رہتے ہوئے سمندر کی تہ میں جا کے واپس آ جائے. واحد مخلوق ہے جن جو خشکی پہ رہتے ہوئے سمندر کی تہ میں جا کر واپس آ سکتا ہے. سورہ نمل میں پڑھا تھا ہم نے. سارے فرشتے اکٹھے جو دنیا میں، سارے فرشتے اکٹھے کر کے، سارے انسان اکٹھے کر کے، سارے جو نا وہ جنات اکٹھے کر کے، سارے وسائل بروئے کار لا کر ہم نے بنانا شروع کیا. اپنے حساب سے ہم جو چیز بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو چیز جس کو ہم اپنے حساب سے کائنات کہہ دیں گے، جیسے شداد نے جنت بنائی تھی، بالکل ایسے ہی، ایسے ہم اپنے حساب سے زمین یا سیارے اور سورج جو بھی ہم نے سب بنا لیا. 6 دن لگیں گے. کتنی کیلکولیشن دی اللہ نے؟ اس وقت کی ساری آپ کی ٹیکنالوجی ملا کے، آپ کی ساری طاقتیں ملا کے کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو؟ جب یہ قرآن اتر رہا ہے آپ کو 6 دن لگتے. اللہ نے آپ کے 6 دن بتائے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں تخلیق کیا؟ آپ کو 6 دن لگتے ہیں. اچھا، اب تھوڑا ایک ٹیلیسکوپ لیں، ٹیلیسکوپ، دوربین، وہ طاقتور والی، سورج کو دیکھیں. آپ جب سورج کو دیکھیں گے آپ کہیں گے ہم نہیں بنا سکتے 6 دن، ہم 6 دن میں نہیں بنا سکتے. تو اب معنی اس کے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنا دیا، جس میں سے ایک چیز کو بھی تم سارے حساب کتاب کے بعد 6 دن میں نہیں بنا سکتے. چلو ایک اور مثال دوں. آپ ایکویریم دیکھا ہے؟ مچھلیاں جس میں رکھی جاتی ہیں، مچھلی گھر دیکھا ہے؟ تو اس میں 3 قسم کے ایکویریم ہوتے ہیں، ornamental ہوتے ہیں، نیچرل ہوتا ہے، ہاسپٹیلٹی والا ہوتا ہے. تو وہ جو نیچرل ایکویریم ہوتا ہے اس کو ہم بریڈنگ ٹینک بھی کہتے ہیں. بریڈنگ ٹینک جو ہے اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے، اس کے اندر پودے لگائے جاتے ہیں، مطلب پانی میں اگنے والے پودے لگائے جاتے ہیں اس کے اندر. مخصوص قسم کی مچھلیاں اپنے انڈے پانی کے پودوں کے پتوں پہ دیتی ہیں کہ دوسری مچھلیاں خدا نہ خواستہ ہمارے انڈوں کو کھا نہ جائیں. اب ان کی بریڈنگ کرانے کے لیے ہمیں وہ ماحول بنانا ہوتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں ہم وہ پانی ڈالتے ہیں، اس میں کلورین ڈالتے ہیں، پھر اس میں روشنی دیتے ہیں ایک مخصوص مقدار کے اندر، پھر اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، سمندری کھاد، پودے لگاتے ہیں. ہمیں ایک نیچرل ایکویریم تیار کرنے کے اندر 3 مہینے لگ جاتے ہیں، جس کی عموماً بریڈنگ ٹینک کے جو ہوتی ہے 2 فٹ یا 3 فٹ کا ہوتا ہے. اس سے بڑا بریڈنگ ٹینک نہیں بنایا جاتا. 2 سے 3 فٹ کا بریڈنگ ٹینک بنانے میں ہمیں بعض مرتبہ کتنا عرصہ؟ 3 مہینے لگ گئے. اب آپ صرف اس بریڈنگ ٹینک کو بیٹھ کر 1 منٹ غور سے دیکھیں گے اور تو سجدے میں گر جائیں، کہیں گے اللہ نہیں بنا سکتے، اللہ ہم نہیں بنا سکتے. یہ ہے اللہ کا علم، اس کی کیلکولیشن. اس نے بنایا کتنے عرصے میں کہ اگر تم اپنی پوری طاقت لگا لو سب مل کے تو تم شاید 6 دن میں بنانے میں کامیاب ہوتے، جسے پھر تم سمجھتے کہ ہاں یہ ہے پرفیکشن، اہمیت رکھتی ہے. اب پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں چرنوبیل کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ایک یعنی یہ جو جہاں جنگ چل رہی ہے، روسی ریاست تھی پچھلے دنوں تک، یوکرین کے اندر چرنوبیل ایک علاقہ ہے، وہاں جناب وہ ایٹامک ری ایکٹر ان کا پھٹ گیا، ان کی غلطی کی وجہ سے وہ پھٹ گیا. وہ مطلب وہ آپ سمجھیں اس کو بنانے میں 12 سال لگے تھے انہیں، اور جو غلطی کی تھی نا، جو غلطی
وہ غلطی کی کل ملا کر 28 منٹ میں، اور اس 28 منٹ میں اتنا خطرناک فیصلہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں 3,500 اموات ہوئی 8 سال میں. اس سے جو ریڈیشنز پھیلی، آپ سمجھے ذرا اس بات کو. انسان یعنی 32 سائنسدانوں نے مل کر، وہ ایسے سائنسدان ماہر ترین اپنے کام میں، مطلب ایٹامک فزسسٹ، بڑا شعبہ ہے سائنس کا. 32 سائنسدانوں نے مل کر جس جگہ کو تیار کیا 12 سال لگے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ ہی منٹ کے اندر ساری کیلکولیشن دھری رہ گئی. پرفیکشن نہ ہونے کے نتیجے میں ایک ایسا دھماکہ اور ایک ایسی تباہی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آج آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں، وہ شہر مکمل طور پہ غیر آباد ہے. وہاں اب بھی ریڈیشن اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، وہاں کی مٹی میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اس جگہ سے باہر لا کر اگر کسی پودے پہ ڈال دو، اگلے دن اس پودے کو دیکھو پورا پودا جل گیا ہوگا. اتنا خطرناک وہ شہر ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ذرا. اور اللہ رب العزت نے کس پرفیکشن کے ساتھ پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. بتائیے مجھے آج تک کے عرصے کے اندر اس کائنات میں کوئی ایسا حادثہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو گیا. انسانیت کی بقا مشکل ہو گئی، انسانیت ختم، ہمیں زندگی ختم. اور کب سے چل رہا ہے؟ کروڑوں اربوں سال سے. اندازہ تو کریں یار، مطلب ناممکنات میں سے یہ، لیکن اللہ کے صرف کن کہنے سے. تو فرمایا وسع ربنا کل شیء علما. اب دیکھیں جب ہمارا رب ایسا ہے، اتنا زبردست ہے، فرمایا علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پر پھر ہم بھروسہ کریں، جس کی اتنی زبردست کیلکولیشن، جس کے کام میں اتنی زبردست پرفیکشن. علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور اے ہمارے رب، بے شک تو ہی ان ظالموں کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کر. اور جب وہ سرداروں نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ اس کی پیروی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بس یہ دی اینڈ ہو گیا، اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بس اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور وہ اپنے ان تمام مارکیٹوں اور گھروں اور سب چیزوں سمیت اگلے دن سب تباہ و برباد پائے گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. یقین کریں اتنی عبرت آمیز آیت ہے یہ، آپ سمجھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اصل میں انہوں نے نقصان اٹھایا. بڑی عبرت آمیز بات. آپ سمجھیں ذرا اس بات. آج ابو جہل اور اس کے ساتھی کدھر ہیں؟ لیکن آج ابو بکر اور اس کے ساتھی کدھر ہیں؟ آپ سمجھیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی پیروی کی، دنیا کے چپے چپے پر آج اس کے نام کے سگنیچر ہو گئے. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حالانکہ عربوں کے سرداروں میں سے تھا، عرب کا بچہ اس کا قائل تھا، لیکن آج دنیا سے اس کا نام و نشان ایسے مٹ گیا کہ اگر ذکر بھی ہوگا تو تذلیل کے لیے ہوگا، ذکر بھی ہوگا تو ذلیل کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے ہوگا، ذکر بھی ہوگا تو کفر یا شرک کی، روحانی کسی بیماری کی مثال دینے کے لیے ہوگا. اللہ نے کہا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جس نے شعیب کو جھٹلایا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ رہتے ہی نہیں تھے. ایسا کر دیا ہم نے، سب کو ہلاک برباد، نشان مٹا دیا ان کے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اصل میں وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف عصی علی قوم کافرین. کتنی دیکھے غور طلب بات ہے. بس قوم نے ان سے منہ پھیر لیا، اور کہا شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یعنی کہ جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے منہ پھیر لیا. اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
اے میری قوم، بے شک میں نے اللہ کی رسالت کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے دین کو میں نے تم تک پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کافروں پہ غم کیوں مناؤں؟ سنیں، بہت توجہ طلب بات، بہت توجہ طلب بات. اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی، بھائی سمجھ لو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. تعلق کا معیار دین ہے، تعلق کا معیار اللہ کی بڑائی ہے، تعلق کا معیار اللہ کے رسول کا تذکرہ، اللہ کے رسول کا دین ہے. جو اللہ کا نہیں ہوگا ہمارا نہیں ہوگا، جو اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا ہمارا نہیں ہوگا، چاہے ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو. دیگر کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. توجہ طلب بات. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بھائی میرے، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں مختصر صرف ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی انتقال ہو گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے مشرک چچا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کون ہے علی کے وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مشرک چچا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تدفین کر دیجئے، ان کی تدفین کر دو. اور میرے بھائی غور طلب نقطہ ہے، کافر مشرک کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت مواحد کی ہے، عزت مسلمان کی ہے. کافر مشرک سے کوئی محبت یا دوستی نہیں ہے، دوستی مواحد سے ہے، محبت مسلمان سے ہے. کیسے کہہ رہے ہیں وہ؟ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تمہیں کافروں کے اوپر کیوں غم مناؤں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا؟ عجیب سی لگتی ہے بات، لیکن نہیں. ذرا کافروں کا اللہ کے بارے میں رویہ تو دیکھو، پھر سمجھو. کیا انہوں نے اللہ کے حق کو اس طریقے سے مانا جیسے ماننے کا حق تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اللہ کی قدر تھی وہ قدر انہوں نے جانی ہی نہیں کبھی. آپ تو جانتے ہو، یا آپ بھی گائے کا پیشاب پینے لو، یا آپ بھی گھوڑوں کے آگے جھکنے لو؟ بتاؤ نہیں تو پھر سمجھو ذرا اس بات. کہاں ایک آدمی جانور کو اللہ کا شریک کر رہا اور میں اس کے مرنے پر افسوس کروں؟ جانور کرے گا، میں اشرف المخلوق انسان ہو کر کیسے افسوس کر سکتا ہوں اس پہ؟ جانور سے بدتر حرکت کی اس نے کہ جانور اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے. گھوڑے کو کبھی کسی اور کے آگے سر جھکاتے دیکھا ہے؟ بندر شیر کی عبادت کرتے پایا گیا؟ اب بھائی بتاؤ نا یار، شیر کسی درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہو؟ جانور سے بدتر حرکت ہے یہ کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے. فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں کیسے کسی کافر کے اوپر غم منا لوں؟ کافر مشرک کا کوئی افسوس نہیں. ہمارے دین کا ایک اخلاق اور تمیز ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے. تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اس کی میت کا احترام ہے، اس کے میت کا احترام ہے، لیکن غم اس پہ کوئی نہیں. غم صرف مسلمان کے لیے. اور پھر وہ ایسا ہے، پھر وہ غم ایسا ہے، آپ سمجھیں، وہ ڈرامے بازی والا نہیں، حقیقی، کہ دنیا میں جہاں کہیں ہمارا کوئی مسلمان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، یہاں ہمیں اس کا غم، اس کی فکر، اس کی تکلیف ہونی چاہیے. یہ ہے وہ غم. یہ غم تھوڑی ہے ہم ڈرامے بازی کریں، ہر سال ایک کی خوشی منائیں اور 70 کا رونا روئیں، کہ خوشی بھی ڈرامے بازی والی اور غم بھی ڈرامے بازی والا. یہ نہیں. مسلمان کوئی بھی ہے، ہمارے بزرگوں میں سے، بڑوں میں سے ہو یا آج کے لوگوں میں سے ہو، دنیا میں جہاں کہیں بستا ہو، ہمارا بھائی ہے. اس کے ساتھ جو تکلیف پریشانی ہو وہ ہمیں محسوس جس دن ہو جائے
وہ تکلیف اور پریشانی سمجھ لو آج ہم اس ایمان کی اس حیثیت پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے. مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے روک لیا, اللہ اس کو اپنے ولایت کا مقام دیتا ہے, یعنی اپنا ولی بنا لیتا. تو تمہیں ولیوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, ولی بننے کی ضرورت ہے, ولی بننے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت نے تو ویسی کہا ہے نا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے کہ انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں میں لے جاتا ہے. کتنی زبردست دوستی ہے کہ دوست خود تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے اور تم ہاتھ چھڑا لو, اور ایک ایسا دوست کہ وہ مرتے مرتے بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا, نہ قبر میں چھوڑے گا, نہ حشر میں چھوڑے گا, نہ آخرت میں چھوڑے گا, نہ کہیں اور چھوڑے گا. تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا دوست تھا, تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں نہیں چھوڑا ہوا. اللہ سے بہترین کو ہمارا دوست ہو سکتا. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.